کے لیے آپ نے انتخاب کیا، میں اظہار کا ممنون ہوں، اور آپ نے جو میرے حوالے سے گفتگو کی اس کے لیے بھی ممنون ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ اتنی جیسا آرٹیکل ڈاکٹر سہیل صاحب نے پڑھا ابھی مجھ پہ، اس گفتگو کے بعد خود کو اس تمام تھیسس کا اہل ثابت کرنا ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ میری بڑی خوش بختی ہے کہ میں جب اس شہر میں آیا تو میں جب یہاں پہ آیا تو میرا ارادہ یہاں پہ رہنے کا نہیں تھا۔ میں ایک بریف کیس اور واپسی کا ٹکٹ جیب میں ڈال کے میں اس شہر میں آیا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ میں یہاں پہ پی آر وغیرہ اپلائی کر کے چلا جاؤں گا۔ میں نے پی ٹی وی سے ریزائن بھی نہیں کیا تھا ابھی، اور میں یہی سوچتا تھا کہ یہاں رہوں یا نہ رہوں، لیکن اتفاق سے میری یہاں پہ جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان میں ڈاکٹر خالد سہیل اور زہرا نقوی سے میری پہلی یہ لوگ تھے جن سے میری ٹورانٹو میں ملاقات ہوئی، پھر رفیق سلطان صاحب سے ہوئی، پھر عسکری نقوی سے میری ملاقات ہوئی، اور اس طرح کے بہت سے دوست مجھے یہاں پہ ملے۔ بھاشانی صاحب سے ملاقات ہوئی، سید عظیم سے ملاقات ہوئی۔ مجھے آپ یقین جانیے کہ اتنے بے پناہ محبت کرنے والے لوگ یہاں پہ ملے، کیونکہ میں لاہور سے ہوں اور میں 2-3 ملکوں میں گیا ہوں، میں کسی ملک سے متاثر نہیں ہوا۔ میں آج بھی یہ کنفیشن کرتا ہوں کہ میں لاہور سے متاثر ہوں۔ یہ ٹورانٹو، یہ کوئی آپ نیو یارک جائیں یا کہیں پہ بھی جائیں، لاہور جیسا شہر مجھے نہیں ملا۔ میری زندگی تھی وہاں پہ۔ میں پی ٹی وی سے نکل کے ریڈیو جاتا تھا، ریڈیو سے نکل کے میں الحمرا جاتا تھا، وہاں سے نکل کے احمد ندیم قاسمی کے پاس جاتا تھا، میری احمد فراز سے، سیف سے، ظہیر کاشمیری سے، ایسے لوگوں کے ساتھ، خالد احمد سے جو کہ میرا بہت قریبی دوست تھا، میرے والد کے دوست۔ تو مجھے وہ زندگی، مجھے یہاں پہ ان سب لوگوں نے، میں نہیں جانتا مجھے کیسے انہوں نے روک لیا۔ پھر یہاں پہ جو شعراء موجود تھے، یہاں پہ رشید ندیم یہاں پہ موجود تھے، رفیع رضا جیسے شاعر یہاں پہ موجود تھے، اور ہمارے بہت قریبی، ہمارا بہت محبت کا رشتہ اشفاق حسین یہاں پہ موجود تھے۔ بس سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے روک لیا، میں نہیں جانا چاہتا تھا، بہرحال میں رک گیا۔ اور آج یہ دن ہے کہ آج یہاں پہ یہ شام کا اہتمام ہو رہا ہے۔ میں جب آ رہا تھا تو مجھے آتے ہوئے سیمی نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا کرو کوئی پینٹ شرٹ پہن لو۔ تو میں نے کہا نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں کمفرٹیبل فیل نہیں کروں گا۔ تو مجھے ضیاء محی الدین یاد آئی، انہوں نے تذکرہ کیا۔ مجھے اپنے والد کا پرائڈ آف پرفارمنس لینے کے لیے جانا تھا، تو ضیاء صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، اور ہم دونوں شلوار قمیض اور شیروانی میں تھے۔ تو ضیاء صاحب مجھے کہنے لگے کہ ہم دونوں کی کرسیاں ساتھ ساتھ تھیں۔ مجھے کہتے ہیں یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں امیر میرے ساتھ بیٹھ۔ میں نے کہا کیوں ضیاء صاحب کیا ہوا؟ کہتے ہیں یار ہم پریزیڈنسی میں ہیں، بہت زیادہ پبلک ہمارے سامنے ہے، اور ہم نے شلواریں پہنی ہوئی ہیں، اگر کہیں ہزار بند ڈھیلا ہو گیا تو کیا کریں؟ مجھے تجربہ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہاں جی بڑا ایڈیاٹک لگتا ہے مجھے بھی ضیاء صاحب، اب وہ شلوار کی عادت نہیں رہی۔ تو میں راستے میں یہی سوچتا آ رہا تھا کہ آج ضیاء صاحب کو بھی یاد کیا۔ بہرحال گفتگو طویل ہو جائے گی۔ میں آپ سب حضرات کو ممنون ہوں۔ اشرف عظیم صاحب مجھے دکھائی دے رہے ہیں، یہ جب جنرل مینیجر تھے میں نے وہاں پہ، میں اسکرپٹ ایڈیٹر تھا، پھر یہ ایم ڈی ہو گئے ہماری آرگنائزیشن۔ بہت ممنون ہوں آپ تشریف لائے، میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ 2-3 نظمیں، کیونکہ آج ہماری شعری نشست ہوگی، تو جس کے ساتھ شام ہوتی ہے اگر وہی سارا وقت لے جائے گا تو ہمارے ساتھ بہت سے شعراء موجود ہیں۔ میں نے بہت مختصر سی 2-3 نظمیں میں اجازت لوں گا۔ اچھا، اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ اظہار جب بھی کوئی شعری نشست کرتا ہے تو میں کچھ نیا لکھتا ہوں۔ میں سال میں ویسے بھی 1-8 نظم کہتا ہوں، زیادہ نظمیں تو کہتا نہیں ہوں۔ تو انہوں نے پہلے مجھ سے ایک مشاعرہ جو کونسلیٹ کا تھا اس کے لیے میں نے ایک غزل کہی، اور ایک نظم میں نے آج آ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھا کہ اگر میں نے پرانی نظم پڑھی تو رفیق سلطان صاحب مجھ سے باہر نکلتے ہوئے کہیں گے کہ بھیا آپ نے نئی نظم کیوں نہیں پڑھی۔ میرے اوپر بہت پریشر تھا،
تو یہ نئی نظم جو بالکل یہ اون فریش ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کو یہ پسند آئے گا. اس کا ٹائٹل مڈل ایج کرائسس. رات اور دن کے درمیان کہیں، رفیق، رات اور دن کے درمیان کہیں یہ بھی کیسا عجیب لمحہ ہے. رات اور دن کے درمیان کہیں یہ بھی کیسا عجیب لمحہ ہے. روشنی کا کوئی نشان ہے کہیں، تیرگی کا کوئی گما بھی نہیں. تیرگی کا کوئی گما بھی نہیں. ہجر کا درد ہے نہ فکر وصال. عمر کی کون سی یہ منزل ہے، عمر کی کون سی یہ منزل ہے. آرزو ہے نہ کوئی حسرت ہے. روبرو ہے تو خالی صفحے کی بے ہنر بے صدا سی وحشت ہے. روبرو ہے تو خالی صفحے کی بے ہنر بے صدا سی وحشت ہے. رات اور دن کے درمیان کہیں یہ بھی کیسا عجیب لمحہ ہے. ایک نظم اور پیش کرتا ہوں. چاند شاید ابھی نہیں نکلا، چاند شاید ابھی نہیں نکلا. لو چراغوں کی گھٹ نہ جائے کہیں، لو چراغوں کی گھٹ نہ جائے کہیں. تھام لے بڑھ کے عکس خواہش کا، یہ ستارہ نہ راکھ ہو جائے. چاند شاید ابھی نہیں نکلا، لو چراغوں کی گھٹ نہ جائے کہیں. تھام لے بڑھ کے عکس خواہش کا، یہ ستارہ نہ راکھ ہو جائے. آسماں پانیوں میں رہتا ہے، آسماں پانیوں میں رہتا ہے. رات ساحل پہ آ کے ٹھہری ہے، چاند کن کشتیوں میں ڈوبا ہے. آسماں پانیوں میں رہتا ہے، رات ساحل پہ آ کے ٹھہری ہے، چاند کن کشتیوں میں ڈوبا ہے. دور ٹہنی پہ زرد پتے ہیں، فاصلے اشک کی گواہی ہیں. بام پر کب طیور اتریں گے، رنگ بکھرے ہوئے سمیٹ تو لوں. رات ساحل پہ آ کے ٹھہری ہے، بام پر عکس ہے پرندوں کا، حرف کرتاس پر ادھورا ہے. ایک اور نظم ہے. کل یہ روشن سا دن کہاں ہوگا، کل یہ روشن سا دن نہیں ہوگا. آج ڈھونڈے ہم ان پرندوں کو، وہ جو ٹہنی کی بات سنتے ہیں. کل یہ روشن سا دن نہیں ہوگا، آج ڈھونڈے. بڑی خوش بختی ہے کہ ابراز صاحب جیسے شاعر جو ہیں آج اس نشست میں موجود ہے. میں بہت ممنون ہوں. کل یہ روشن سا دن نہیں ہوگا، آج ڈھونڈے ہم ان پرندوں کو، وہ جو ٹہنی کی بات سنتے ہیں. ہم وہ باتیں بھی کیوں نہیں کرتے جو ہماری نظر سے بہتی ہیں اور دل ساتھ ساتھ چنتے ہیں. خواب میں کوئی خواب ٹوٹ گیا، میں یہ رسوائی کیسے جھیلوں گا. اب میرے خواب کون دیکھے گا. روبرو نصف آسماں ہوگا، کل یہ روشن سا دن کہاں ہوگا. روبرو نصف آسماں ہوگا، کل یہ روشن سا دن کہاں ہوگا. ایک اور مختصر سی نظم ہے. دوست سے. تم میری نظم کیسے پڑھتی ہو، تم میری نظم کیسے پڑھتی ہو. یہ کہانی نہیں حقیقت ہے، تم اسے چھو کے دیکھ سکتی ہو. تم میری نظم کیسے پڑھتی ہو، یہ کہانی نہیں حقیقت ہے، تم اسے چھو کے دیکھ سکتی ہو. چشم حیرت سے چھو کے دیکھو کبھی، سطر نم سے وہ بھیگ جائے گی، اور وہاں پر تمہارے چاروں طرف
روشنی سی بھی پھیل جائے گی، اور وہاں پر تمہارے چاروں طرف روشنی سی بھی پھیل جائے گی، رنگ اڑتے دکھائی دیں گے تمہیں، ایک تصویر جاگ جائے گی، رنگ اڑتے دکھائی دیں گے تمہیں، ایک تصویر جاگ جائے گی، لفظوں کے درمیان جو معنی ہے، ہو سکے گر تو اس پہ غور کرو، تم میری نظم کیسے پڑھتی ہو؟ غزل کے مجھے اگر شعر یاد رہ گئے، میری بڑی وہ 2 شعر پہلے آپ کو اور سناتا ہوں. میں نے زندگی میں یہی شعر غزل کہی ہے جو بھی کہی ہے. پھر وہی راستہ دکھاتا ہے، پھر وہی راستہ دکھاتا ہے، ایک ستارہ مجھے بلاتا ہے. پھر وہی راستہ دکھاتا ہے، ایک ستارہ. میں اصل میں ڈاکٹر صاحب کے مضمون کی وجہ سے نا مجھے کچھ ریکور ہونے میں وقت لگے گا. یہ بندہ میری جن جان ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، بڑا پیارا آدمی ہے. میں جب اس شہر میں آیا تو مجھے بہت سے لوگوں نے ان کے بارے میں نا بہت کچھ کہا. مجھ سے یہاں تک لوگوں نے کہا کہ اگر تمہیں اس شہر میں رہنا ہے، تمہیں سروائیو کرنا ہے، اس شخص سے بچ کے رہنا. یہ دہریہ ہے، دہریہ، یہ بڑی غلط باتیں کرتا ہے. میں نے کہا اچھا. تو مجھے یہ لگا کہ مجھے اس شخص سے ضرور ملنا چاہیے. خواتین بہت خلاف تھیں اور پتہ نہیں کیا کیا معاملات. مذہبی لوگ جو ہیں انہیں دیکھتے ہی توبہ توبہ. وہ ایک ان کی نظم تھی، وہ واک آؤٹ کر، مجھے یہ پتہ چلا لوگ واک آؤٹ کر دیا. انہوں نے پہلا افسانہ پڑھا، لوگ بھاگ گئے. وہ اتنے مذہبی. مجھے کچھ ریکور ہونے میں وقت لگے گا. پھر وہی راستہ دکھاتا ہے، ایک ستارہ مجھے بلاتا ہے. زندگی اور وہ بھی تیرے بغیر، زندگی اور وہ بھی تیرے بغیر، اس تصور سے خوف آتا ہے. زندگی اور وہ بھی تیرے بغیر، اس تصور سے خوف آتا ہے. زکیہ آپا کے حکم کی تعمیل میں ایک آزار ہوا. غزل کے بڑے پکے شاعر یہاں پہ بیٹھے ہوئے، زکیہ آپا، رفیع رضا ہیں یہاں پہ، بڑے عمدہ شاعر ہیں غزل کے. ایک آزار ہوا پاس روایت کرنا، ایک آزار ہوا پاس روایت کرنا، عمر بھر ایک ہی انسان سے محبت کرنا. عمر بھر ایک ہی انسان سے محبت کرنا. سخن اشک سے ایک دل کی تسلی کے لیے، سخن اشک سے ایک دل کی تسلی کے لیے، انکہی بات کی ہر روز وضاحت کرنا. آخر کار یہ فن سیکھ لیا ہے ہم نے، ورق جاں کو تیرے غم سے عبارت کرنا. اس پہ طرح بھی تھی کہ تیرے افراد کی خدمت میری قسمت ٹھہرے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا. بس یہ شعر اتنے ہی یاد ہے. میں ایک بار پھر آپ سب حضرات کا بہت ممنون ہوں. سید حیدر صاحب، اچھا چلے میرے پاس اگر وقت ہے، وہ ہوتا ہی ہے کہ جس کے ساتھ شام ہوتی ہے وہ اصل میں مصر ہو جاتا ہے کہ مائک اس کے ہاتھ میں ہے. چلے میں ایک نظم آپ کو اور ایک نظم اور سنا دیتا ہوں. میں آپ کو 2 مختصر نظمیں سنا دوں. اختر حسین جعفری صاحب کی بھی کوئی ہے؟ اختر حسین جعفری صاحب کی اگر آپ کہیں گے تو میں ضرور سناؤں گا. میری بڑی پسندیدہ یہ شعر. ایک ابا کی سنا دوں. مجید امجد صاحب کے لیے، کیونکہ جعفری صاحب کا ذکر آ رہا ہے تو میرا بہت پسندیدہ شاعر ہے مجید امجد. ان کے لیے میں نے ایک نظم کہی تھی، اس میں میں نے ان کے مصرعے بھی استعمال کیے. اے میرے دوست، مسئلہ یہ ہے اب ہمیں اور طرح جینا ہے. اے میرے دوست، مسئلہ یہ ہے اب ہمیں اور طرح جینا ہے. ان پرانی اداس آنکھوں سے زندگی کا یہ اجنبی چہرہ جانتا ہوں
نہ دیکھ پاؤ گے۔ اے میرے دوست، مسئلہ یہ ہے اب ہمیں اور طرح جینا ہے۔ ان پرانی اداس آنکھوں سے زندگی کا یہ اجنبی چہرہ جانتا ہوں نہ دیکھ پاؤ گے، لیکن اے دوست زندگی ہم کو کاٹنی ہے، بسر تو کرنی ہے۔ لیکن اے دوست زندگی ہم کو کاٹنی ہے، بسر تو کرنی ہے۔ آؤ جھپکا کے اپنی پلکوں کو کوئی منظر نیا بناتے ہیں۔ رنگ پچھلے دنوں کی شاخوں پر بچ گئے تھے جو بانٹ لیتے ہیں۔ آنے والے دنوں سے اپنے لیے کوئی امید مانگ لیتے ہیں، کیونکہ اے دوست زندگی ہم کو کاٹنی ہے، بسر تو کرنی ہے۔ جعفری صاحب کی ایک نظم ہے، بوڑھے برگد کی زنبیل۔ برگد کی زنبیل، یہ اسی ماشاء اللہ کے تناظر میں ہے۔ باغ فلک کا بوڑھا برگد، باغ فلک کا بوڑھا برگد، دار و رسد میں ڈھلتی میلی خشک جٹائیں، ٹہنی ٹہنی سورج تک بڑھتی پرچھائیں، شب پر خوش ہے، شب پر خوش ہے، شمس و قمر محکومی پر اور ذات کے زیر زبر پر، شب پر خوش ہے۔ آنکھیں خیرہ کرنے والی دو پہرے ہیں رنگ سے خالی، رفیع یہ امیج دیکھ رہا ہوں۔ آنکھیں خیرہ کرنے والی دو پہرے ہیں رنگ سے خالی، پتوں کے بادل سے چھنتی، پانی سے بھی زیادہ پتلی دھوپ میں، اور مفلس شاموں کی پلکوں سے ٹپ ٹپ گرتی تاریکی میں کچھ فرق نہیں۔ آنکھیں خیرہ کرنے والی دو پہرے ہیں رنگ سے خالی، پتوں کے بادل سے چھنتی، پانی سے بھی زیادہ پتلی دھوپ میں، اور مفلس شاموں کی پلکوں سے ٹپ ٹپ گرتی تاریکی میں کچھ فرق نہیں۔ بوڑھا برگد، صدمے ڈھوتی خستہ قدم مزدور ہوائیں،